بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثم فرجه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله المنان في كتابه التبيان: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے. ایک اور بآواز بلند صلوات بھیج دیں: محمد وآل محمد. اللہم صل علی. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 32 کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. دو ارادے ہیں جسے یہ آیت بیان کر رہی ہے. ایک الہی ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جو دشمنان خدا ہے یعنی غیر اللہ کا ارادہ ہے، اسے یہ آیت بیان کر رہی ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو غیر پروردگار ہیں یعنی جو دشمنان پروردگار ہیں، دشمن خدا ہیں، ان سب کا ارادہ کیا ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے نور پروردگار کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ مسلم ہے اور وہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے. یہ آیت ہمارے لیے اس مطلب کو بیان کر رہی ہے. کل میں نے کچھ معروضات آپ کے سامنے سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے متعلق دیکھیں. جو روایات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو صلوات بھیجنے میں پڑھنے میں بخل کرتا ہے وہی حقیقی بخیل ہے. تو بخل سے کام نہ لیں بلکہ بآواز بلند صلوات بھیج دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سید الشہداء نور پروردگار ہیں، اور اس اعتبار سے اس نور کو تمام کرنے والا کون ہے؟ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی، کل بھی سید الشہداء کا ذکر تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا. یہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جیسے مولا متقیان کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، مولا متقیان کے ذکر کو مٹانے کے لیے 40,000 ممبر پر مولا پر لعن کی گئی، مولا متقیان پر، امیر المومنین پر، مگر وہی جملہ جو علماء نے بیان کیا کہ اے علی، آپ کے فضائل کو انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ دشمنوں نے حسد کی وجہ سے آپ کے فضائل کو چھپایا اور دوستوں نے تقیہ کی وجہ سے، لیکن مشرق و مغرب آپ کے فضائل سے پر ہو گئے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ نور پروردگار ہیں. جیسے سید الشہداء نور پروردگار ہیں، ایسے ہی مولا متقیان نور پروردگار ہیں. اس لیے کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جہاں پہلی مجلس عزائے حسینی، جو فرش عزائے حسینی پہلا بچھا، وہ کہاں ہے؟ وہ یزید کا محل ہے، یزید کا دربار ہے.
جو دشمن ہے جس نے سر کو تن سے جدا کیا، اور یہ ساری مشکلات ہیں، جو پہلا فرش عزائے حسینی منعقد ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ بالکل بعین ہی اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کتنا چاہا فرعون نے کہ وہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے جو اس کے تخت و تاج کو ختم کر دے، اس کی حکومت کو ختم کر دے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے پروردگار عالم نے پالا، تو اسی کے گھر میں، اسی کے محل میں پالا۔ تو اللہ کا جو ارادہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب کا جو مقام ہے، دیکھیں ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کتنی تکبیر ہے نماز جنازہ میں؟ بحمد اللہ، چونکہ طلاب ہیں یہ بات معلوم ہے، 5 تکبیریں۔ اب پنجتن کے ماننے والے ہوں اور ان کو نہ معلوم ہو کہ 5 تکبیریں ہیں، تو پھر کس کو معلوم ہوگا؟ لہذا 5 تکبیریں، اور اس میں جو آخری تکبیر سے پہلے یعنی 5ویں تکبیر سے پہلے جو ذکر پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اب یہاں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ نماز جنازہ جس نے پڑھائی ہوگی اس کو یاد ہوگا۔ کیا ہے وہ ذکر؟ اللہم ان ھذا عبدک۔ یہاں کیا ہے؟ انسان کیا گواہی دے رہا ہے؟ پہلے تکبیر کے بعد اللہ کی وحدانیت کی بات ہے اور رسول اللہ کی جو رسالت ہے اس کی گواہی، دوسری تکبیر کے بعد صلوات ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ تمام مومنین کی مغفرت کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین، تھوڑا ساتھ دیجئے، اور پھر جو آخری تکبیر سے پہلے وہ کیا ہے؟ اللہم ان ھذا عبدک۔ یہ جو جملہ ہے نماز جنازہ ہم سب کے لیے یہ ایک درس ہے، کس اعتبار سے کہ ہم کیا گواہی دے رہے ہیں؟ پروردگار یہ تیرا بندہ ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے، اور اگر مومنہ ہے تو پھر امتک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب مرد حضرات میرے مخاطب ہیں لہذا میں اسی کے مطابق گفتگو کروں گا، اور ڈریے گا نہیں کہ اگر ہم نے یہ پڑھا تو کہیں ملک الموت نہ آ جائے، وہ تو وقت مقرر پر ہی آئے گا۔ اللہم ان ھذا عبدک، پھر کیا کہا؟ وابن عبدک وابن امتک۔ کس کا بندہ؟ کس کا؟ یہ کون ہے؟ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری کنیز کا بیٹا ہے۔ یعنی بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس جملے کے ذریعے گواہی یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، دنیا میں بہترین ڈاکٹر گزرا ہو، انجینئر گزرا ہو، آرکیٹیکچر گزرا ہو، لیکن قبر میں کچھ نہیں جاتا سوائے عبودیت پروردگار کے، جو اللہ کی بندگی کی ہوتی ہے وہی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد کیا جملہ کہتے ہیں؟ مشہور جملہ ہے، یہاں تو اگر کسی کے جنازے میں کہا جائے تو بھی مشکل، اور نہ کہا جائے تو بھی مشکل، اگر زیادہ تکرار ہو جائے، وہ کیا جملہ ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ پروردگار ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ خیر کیا ہے یہاں پر؟ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ کیا جو دوست اپنے دوست کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا ہے نہیں جانتا کہ یہ 15واں معصوم نہیں تھا؟ 14 ہی معصوم ہے نا، اس کے بعد 15واں کوئی ہے؟ تو پھر یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور الا لگایا اور لا نعلم منہ حصر کر دیا کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ دوست کے بارے میں جانتا ہے، شوہر زوجہ کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے گواہی دے رہا ہے، اور پھر جتنے احباب، اور اگر 40 مومن کسی کے جنازے میں جملہ کہتے ہیں تو وہ بھی بہشتی اور وہ 40 مومنین بھی بخش جائیں گے اس جملہ کہنے کی وجہ سے۔ پروردگار ان کی مومنین کی گواہی کو قبول فرماتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اب جو جملہ کہہ رہے ہیں، دوست نے دوست کے بارے میں گواہی دے دی، جانتا ہے کہ یہ کس طرح کا تھا، شوہر زوجہ کے بارے میں، زوجہ شوہر کے بارے میں، سب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ 15واں معصوم نہیں گزرا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ خیرا، اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یا خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں اپنے جملوں میں ڈھالوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہہ یہ رہا ہے کہ پروردگار تو جانے، اس کی کوتاہیاں جانے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کے دل میں علی ابن ابی طالب بستا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ولایت، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم، اور جو گواہی دے رہے ہیں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، وہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو مولا کا ذکر تو نہیں مٹ سکتا، یہ باقی رہنے والا ہے، نور پروردگار ہیں۔ کون ہیں؟ امیر المومنین۔ یہ نور پروردگار کون ہیں؟ اس نور سے اگر انسان متصل ہو جائے تو کامیاب ہے۔
لیکن اگر اس کے مقابلے پر آئے گا تو نیست و نابود ہو جائے گا. توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے کہ چند مثالیں میں دوں. کربلا سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. کربلا کے شہداء میں جو تمہید کربلا ہیں وہ کون ہیں؟ تمہید کربلا پہلے شہید کون ہیں؟ چونکہ مناسبت ہے لہذا بعض کے ذہن میں آ رہا ہے. کون ہیں؟ حضرت مسلم ابن عقیل. عجیب بات ہے، کربلا کے شہداء میں سے نہیں ہیں اس اعتبار سے کہ جنگ میں لڑے ہوں، 10 کو موجود ہوں، ہے یا نہیں ہے. لیکن جب سید الشہداء اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں آخری مرتبہ، تو حضرت مسلم ابن عقیل کو شاید پہلی مرتبہ پکار رہے ہیں. سب سے پہلے پکارا، سب سے پہلے نام لیا. یہ کیا ہے؟ یعنی ان کی فہرست میں شامل ہیں. اور اسی لیے جب علامہ مامقانی نے لکھا مسلم ابن عقیل کے باب میں تو کیا جملے لکھے؟ کہا اول الشہداء. مسلم ابن عقیل کون ہیں؟ شہداء میں سب سے پہلے ہیں. وَأَوَّلُ السُّعَدَاء، اور سعادت مندوں میں سب سے پہلا کون ہے؟ مسلم ابن عقیل، جنہیں سفیر بنا کر امام حسین نے بھیجا. اس لیے جو تیسرا لقب ان کے لیے استعمال کیا وہ کیا کیا؟ وَهُوَ سَفِيرُ سَيِّدُ الشُّهَدَاء إِلَىٰ أَهْلِ الْكُوفَةِ. سید الشہداء کا جو سفیر ہیں کوفے والوں کی جانب وہ کون ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مسلم ابن عقیل ہیں. تو مسلم کا مقام کیا ہے؟ جب 11,000 خط کوفے والوں نے لکھے. کتنے خط؟ 11,000 خط تاریخ نے بیان کیا. ان 11,000 خطوں کو امام حسین علیہ السلام نے، کیا ہم اور آپ جیسے طالب علم ہوں گے کہ چند کالے آ جائیں انسان کے پاس تو پھر جواب دینا کالر اوپر ہو جاتا ہے؟ امام علیہ السلام اس طرح سے نہیں ہے. 11,000 پورے سارے کے سارے خط پڑھے ہوں گے امام نے. ایسا ہی نہیں، امام نے سارے خطوط کو پڑھا. 11,000 خط پڑھنا معمولی بات نہیں. 11,000 خط پڑھنے کے بعد جسے بھیجا سفیر بنا کر وہ کون ہے؟ مسلم ابن عقیل. اور کیا لکھ کر بھیجا؟ انی باعث الیکم اخی، میں تمہاری طرف کس کو بھیج رہا ہوں؟ اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. وابن عمی، اور بعد میں کہا کہ یہ میرا چچا زاد ہے، پہلے کہا بھائی ہے. یہ وہی انداز ہے کہ جس طرح چچا زاد تو ہیں رسول کے علی ابن ابی طالب، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، ہمیشہ کہا میرا بھائی ہے. بالکل بعین ہی اسی انداز میں امام حسین مسلم ابن عقیل کو اپنا بھائی پہلے قرار دے رہے ہیں، بعد میں چچا زاد کہہ رہے ہیں. یہ بات بھی عظمت پر دلالت کرتی ہے. اور پھر کیا کہا؟ وثقتی ومعتمدی من اہل بیتی، جسے بھیج رہا ہوں وہ کون ہے؟ میرا بھروسے مند ہے. ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں جناب مسلم ابن عقیل. امام حسین کا بھروسے مند ہونا، مورد اطمینان ہونا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. امام حسین کا بھروسے مند ہونا. کیا ہم اپنے وقت کی حجت کے لیے بھروسے مند ہیں، قابل اعتماد ہیں کہ امام ہمارے بارے میں کہہ سکے ثقتی و معتمدی، کہ یہ میرا قابل اعتماد ہے، یہ میرا بھروسے مند ہے؟ یہاں ہم جو جمع ہیں اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وقت کے امام کا جو بھروسہ ہے، جو اطمینان ہے کسی پر، وہ کر سکیں، اعتماد کر سکیں، انسان کامیاب ہو جائے اس کے اندر کہ امام اس پر ہم پر اعتماد کر سکیں. تو یہ مسلم ابن عقیل سے ہم سیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کی سیرت میں ایک بات ہے، وہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی، اور آج تقریباً گفتگو اسی کے گرد ہوگی. اور یہی اصل ہدف ہے کہ جو اہل بیت کی مرضی ہے اصولوں پر کمپرومائز نہ کیا جائے. کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اصولوں پر. یہ حضرت مسلم ابن عقیل نے درس دیا ہے. اور یہ جتنے بھی اہل بیت، ابھی میں چند مثالیں پیش کروں گا آپ کے سامنے. ساتھ ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ اللہم صل علی محمد. اب تھوڑا سا آپ کا ساتھ چاہیے مجھے اسی طرح سے جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفے آئے کس کا مہمان ہوئے سب سے پہلے؟ ہیں؟ سب پریشان ہیں. حضرت مختار کے، امیر مختار کے گھر پہلے مہمان ہوئے. بعد میں کس کے مہمان ہوئے؟ جناب ہانی ابن عربہ کے. اور پھر جو دونوں کی شہادت ہیں وہ ساتھ ہیں. اور عجیب بات ہے کہ آج بھی اگر آپ کو پروردگار عالم کوفے کی زیارت نصیب فرمائے، مسجد میں جہاں ہانی ہے وہیں مسلم ہے، اور وہیں آپ کو امیر مختار نظر آئیں گے. یعنی دونوں میزبان اور ایک مہمان ہمیشہ ساتھ ہے، آج بھی ساتھ ہیں اس اعتبار سے. آپ دیکھیں کہ جناب ہانی کے گھر مہمان ہوئے، اور جب جناب ہانی کے گھر مہمان ہوئے تو اسی دوران جو کوفے کا گورنر ہے وہ تبدیل ہوا. اور کسے گورنر بنایا گیا؟
بس آپ نے نام لے لیا کافی ہے، میں کیوں اپنی زبان کو اس ممبر پہ اس کے نام سے جو ہے وہ اس کا لوں میں نام۔ جب اسے گورنر بنایا گیا تو سارے درباری دربار میں پہنچ گئے سلام پیش کرنے کے لیے، جتنے قبیلوں کے سردار تھے سب موجود تھے، سوائے کس کے؟ ہانی کے، جناب ہانی کے وہ موجود نہیں۔ سوال کیا سارے موجود ہیں، بڑے قبیلے کے سردار ہیں، کہا ہانی کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ چونکہ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو کہا میں عیادت کرنے کے لیے جاؤں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ہانی کو پہلے بتا دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی گورنر یا کوئی والی آتا ہے یا حاکم آتا ہے تو چھوٹی سی جگہ کا ہو، آپ تو سب پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو کتنا پروٹوکول لے کر آتا ہے، اور اگر جان کا خطرہ ہو تو پروٹوکول ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں خاص خود اپنے کام سے جائے تو پھر وہاں اگر گھر کے اندر ہیں تو سارا پروٹوکول لے کے نہیں جا سکتے، لہذا اگر 500 کا لشکر بھی لاؤ لشکر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوگا تو گھر کے اندر جب عیادت کرنے کے لیے آئے گا تو یہاں سارا لشکر اندر لے کر نہیں آئے گا۔ جب جناب ہانی کو یہ معلوم ہوا کہ یہ گھر کے اندر آئے گا عیادت کرنے کے لیے، تو کہا کہ جناب مسلم سے طے کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو یہیں فی النار کر دیتے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ یہ سب نے بات سنی ہے، میں مختصر کروں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ طے ہوا، وہ آیا، پروٹوکول باہر رہ گیا ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں زبان حال یہی بیان کرتی ہے، اور چند افراد اس کے ساتھ ہوں گے یا اکیلا ہوگا۔ اس سے بہتر موقع کیا مسلم ابن عقیل کو اس ملعون کو فی النار کرنے کا مل سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، فرض محال کے محال نہیں، محال کو تصور کرنا تو محال نہیں ہے، آپ رکھیں اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ، یعنی کن کی جگہ پہ؟ حضرت مسلم ابن عقیل کی جگہ پہ۔ یعنی میں اور آپ اگر وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کیوں امام نے مورد اعتماد قرار دیا مسلم ابن عقیل کو؟ ایسے ہی نہیں ہیں، بھروسے مند ایسے ہی نہیں ہیں۔ یہاں وہ آیا، عیادت کی، عیادت کے درمیان ہانی نے جو اشارہ طے کیا تھا کہ میں پانی مانگوں گا تو وہ پانی مانگا، مگر مسلم ابن عقیل باہر نہیں آئے، پردے کے پیچھے پنہا تھے، لیکن باہر نہیں آئے۔ میں اور آپ ہوتے تو وہاں کیا کرتے؟ ہم تو فوراً باہر نکلتے، سر کو تن سے جدا کرتے، اور جتنے ٹکڑے کر سکتے تھے کر دیتے۔ ایسا یہ نہیں ہے، کچھ سر ہل رہے ہیں تو تائید ہو رہی ہے اس بات کی، اور باقی چونکہ خاموش ہیں تو جب لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ رشتہ منظور ہے یا نہیں ہے تو وہ خاموش ہوتی، تو وہ خاموشی رضائیت کی دلیل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو اگر آپ اس بات یا نفی میں سر ہلائیں گے تو مجھے معلوم ہوگا، لیکن آپ کا سکوت اس بات کی دلیل ہوگا کہ آپ وہی سوچ رہے ہیں جو چند سر افراد ہلا رہے ہیں۔ یعنی اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم وہاں کیا کرتے؟ وہاں ہم وہی کرتے جو ہمارا نفس ہم سے چاہتا تھا۔ لیکن مسلم نے کیا کیا؟ مسلم نے وہ کیا جو ان سے ان کا مولا چاہتا تھا۔ اور پھر جب باہر آئے، باہر آنے کے بعد ہانی نے کہا کہ اس سے بہتر موقع اگر آپ تصور کریں کہ جناب مسلم کی شہادت، پھر کربلا میں 3 دن کا پانی بند ہونا، حضرت علی اصغر کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت، جناب عباس کی شہادت، 72 شہداء کی شہادت، سید الشہداء کی شہادت، اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے سے پامال ہونا، یہ سب کا سب اگر انسان اپنے ذہن میں لے کر آئے تو جو جواب آپ نے دیا ہے وہی میں دینے والا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ابھی فی النار ہو جاتا یہاں پر تو سارا قصہ تمام ہو جانا تھا، حکومت ملنی تھی، مولا کو آنا تھا، اور سارا سب کچھ ہو جاتا۔ لیکن اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرنا، جو اصول ہیں۔ اب جب باہر آئے وہ جو جواب ہے، وہ جواب بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہانی نے کہا کہ کیوں آپ نے مقام انجام نہیں دیا جو طے پایا تھا کہ باہر نکلتے، سر کو تن سے جدا کرتے، فتنہ تمام ہو جاتا، لیکن وہاں ایک جواب دیا، اور وہ جواب کیا ہے؟ مجھے اس موقع پر وہاں کھڑے ہوئے آسان ماحول کے اندر حدیثیں یاد آ جائیں وہ بات اور ہے، لیکن مشکل وقت میں اہل بیت کا اور رسول کا کلام اور قرآن کی آیتیں یاد آئیں، یہ جب ہوتا ہے جب روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، بدن کے ساتھ وہ آیات، وہ روایات جذب ہو جاتی ہیں اس کے اندر، یہ جب ہوتا ہے۔ اس مشکل اور اس ٹینس ماحول کے اندر کہا کہ مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آئی، الایمان قید الفتقہ، یعنی اس کو میں ترجمہ کروں تو اپنے الفاظ میں اس طرح سے ترجمہ کروں گا کہ گویا مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ علی کے چاہنے والوں کا شیوا یہ نہیں ہے کہ چھپ کر وار کرے، بلکہ میدان میں مقابلہ کرتے ہیں۔ مل کے صلوات بھیج دیں۔ خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
چھپ کر وار کرنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. سامنے میدان ہوگا, میدان میں پتہ چلے گا. جب مسلم آئے میدان کے اندر تو کیا تھا, 500 افراد کم پڑ گئے. یہاں اکیلا تھا یا چند افراد تھے, لیکن وہ جو ایمان ہے وہ ویلیوز باقی رہنی چاہیے. اگر ہم یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ان ویلیوز پہ یہاں یا وہاں پاکستان جانے کے بعد یا جہاں جا رہے ہیں پروردگار توفیق دے رہا ہے, اگر ویلیوز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو ہم اس مقصد سید الشہداء کو, مقصد جناب مسلم ابن عقیل کو آگے نہیں بڑھا رہے, کیونکہ کمپرومائز کر رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ بالکل یہی سچویشن تقریباً ایسی ہی ملتی جلتی کس کو ملی, جناب مالک اشتر کو ملی. مالک اشتر اسی سچویشن میں قرار پائے. میں اور آپ اگر مالک کی جگہ ہوتے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی. لیکن مالک کا انداز دیکھیں کہ جب صفین کے میدان میں چند قدم کے فاصلے پہ وہ ملعون موجود ہے اور اس کے سر کو تن سے جدا کیا جا سکتا ہے اور ساری کامیابیاں مل سکتی ہیں, وہاں جیسے ہی مولا کو حکم آیا تو کیا کیا, واپس پلٹ کے آ گئے. کوئی اعتراض نہیں کیا مولا پر. میں اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ پھر وہی کہوں گا کہ فرض محال کے محال نہیں. صحیح ہے, فرض کرنا تو محال نہیں ہے. اگر ہم وہاں ہوں, کب انسان 313 میں ہوگا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 313 میں کب ہوگا؟ جب وہاں ان سچویشن میں اپنے آپ کو رکھے گا اور دیکھے گا آیا میری مرضی وہی ہے جو مولا کی مرضی ہے یا میری مرضی کچھ اور ہے. میں مولا سے یا آگے چل رہا ہوں یا پیچھے چل رہا ہوں, ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہا. شیعہ کون ہے؟ شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو. کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنے والے کو. اگر اتباع کرنے والا ہے تو شیعہ ہے, ورنہ نام کا شیعہ ہے. تو ایک جملہ کہہ لوں, کمال یہ نہیں ہے کہ ان کی شان کو مانا جائے. شان کو ماننے والا شیعہ نہیں ہے فقط, بلکہ جو شان کے ساتھ ان کے فرمان کو بھی مانے اسے شیعہ کہا جاتا ہے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب چند قدم کے فاصلے پہ ہیں مالک اشتر. میں اور آپ اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے مولا 2 منٹ رک جائیں, 1 منٹ رک جائیے, بس یہ کام تمام کر لوں, سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. اچھا یہ تو اس سے بھی اوپر کا لیول ہے, یعنی اگر یہ فتنہ ختم ہو جاتا تو پھر یزید کا فتنہ بھی نہیں ہوتا, پھر امام حسن کے ساتھ جو ہوا وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو اور اوپر چلے گئے. اب ان فتنوں میں آپ جتنا اوپر چلے جائیں, ان سچویشن میں اپنے آپ کو رکھیں اور دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی مرضی کیا ہے اور ہماری مرضی کیا ہے. یا مالک اشتر نے کیا کیا؟ مولا کے فرمان پر عمل کیا, واپس آ گئے, اس لیے کہ مولا کی جان بچانا زیادہ اہم ہے اس کو فنار کرنے سے زیادہ. کیونکہ اگر مولا نہیں ہے تو وہ تمام اہداف نہیں ہیں, اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. مولا کی مرضی کے مالک کا نام مالک اشتر ہے. جو مولا کی مرضی ہے اس اعتبار سے اپنے نفس کے مالک ہیں, نام کے مالک نہیں ہیں. اس لیے جب شہادت ہوئی تو مولا متقیان, کوئی ادنا خطیب یا میرے جیسا کوئی جذباتی ہو یا مالک کا کوئی چاہنے والا ہو, اس نے کہہ دیا ہو تو بات اور ہے. اگر مولا متقیان جو امیر کلام ہے وہ کچھ کہہ دے تو حقیقت کے عین مطابق ہوگا, اس لیے کہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بولتے بلکہ مولا اللہ کی مرضی کے مطابق بولتے ہیں. لہذا کیا فرمایا جب شہادت ہوئی مالک اشتر کی, تو یہ جملہ ارشاد فرمایا, مالک میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول خدا کے لیے ہوا کرتا تھا. یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ آج اگر کوئی خطیب ایسا جملہ کہہ دیتا تو فوراً جو مخالفین ہیں وہ کہیں گے کہ یہ جذبات میں بات کہہ دی. لیکن مالک اشتر کے لیے مقام, یعنی جیسے مولا متقیان. اب مولا متقیان کیسے ہیں آپ تصور کیجئے رسول خدا کے لیے. اس اعتبار سے مالک اشتر کا یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں, بہت بڑی فضیلت ہے. مالک ایک پہاڑ کی مانند تھا. اگر پتھر ہوتا تو کس مانند ہوتا؟ یہ تمام نہج البلاغہ کو اگر آپ جائزہ لیں تو مالک اشتر کی شان واضح ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک آخری مثال پیش کروں, زیادہ زحمت دینا درکار نہیں ہے, اور وہ کیا ہے؟ دربار ابن زیاد ہیں اور اس کے دربار میں جناب میثم تمار کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے. اس سچویشن میں بھی انسان اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے ہم کربلا سے, میثم سے, مالک سے کیا سیکھ سکتے ہیں. اچھا یہاں مالک اشتر کی وہ مثال میں پیش نہیں کر رہا آپ کے سامنے کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک جوان نے جو بے ادبی کی, بے احترامی کی اور پھر وہ انداز. انسان ان تمام چیزوں کے اندر اپنے آپ کو رکھے. آپ دیکھیے کہ میثم تمار جب دربار میں آئے
تو دربار میں آنے کے بعد جب غل و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور سامنے وہ اپنے تخت پہ براجمان ہے، اور ایسے موقع پہ توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے، میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا آپ کو، یہاں پر میثم تمار کو جب گرفتار کر دیا تو کیا حکم جاری ہوا؟ حکم یہ جاری کیا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کے تمہیں سولی پہ لٹکائیں گے۔ کہاں لٹکائیں گے؟ اسے نہیں معلوم تھا یہ اسی سولی کو، اس کا جو درخت ہے اس کو پانی دینے والا ہے، اس سے میں بات کر رہا ہوں۔ لہذا اس موقع پر کیا کہا میثم تمار نے؟ میثم نے کہا تم نے جتنا بتایا ہے، مسکرا کے کہا، اس سے زیادہ میرے مولا نے مجھے بتایا ہے۔ تم نہ صرف میرے ہاتھ پیر کاٹو گے بلکہ میرے مولا نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تم میری زبان کو بھی کاٹو گے۔ اور پھر اس کے نسب کو بیان کیا تھا، اب وہ میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ میثم نے بیان کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا۔ کہا کہ ایک جس نسل سے ہوگا اور جس حساب کتاب جو اس کا نسب کا حساب کتاب ہے وہی یہ کام کرے گا۔ تو کہا اب چونکہ لازم بات ہے اس کے اوپر بات آئی، اس نے کہا آج میں تیرے مولا کو جھوٹا ثابت کروں گا، نعوذ باللہ۔ یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں چیز کو، آج میں تیری یہ جو مولا کا پیشن گوئی ہے اس کو نادرست قرار دوں گا۔ کیسے؟ زبان نہیں کاٹوں گا، جو آرڈر جاری کیا بس اتنا ہی ہوگا۔ میں اور آپ ہوتے میثم کی جگہ تو کیا کرتے؟ ذرا سے ایک جنازہ ہوتا ہے انسان دور ہو جاتا ہے۔ میثم تمار کیسے بنے ہیں؟ جو پیشن گوئی ہے اس کو، اس درخت کو جا کے پانی دیتے تھے۔ اگلے کو جو ہمسائے میں موجود تھا اس کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مکان خریدنے والے ہیں، لیکن اس کی نگاہ دنیا پہ تھی، میثم کی نگاہ آخرت پہ تھی۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں یہاں کیا کیا، جو سولی ہے اسی کو ممبر بنایا۔ عام حالات میں اپنوں کے درمیان فضائل بیان کرنا آسان ہے، لیکن کوئی دشمنوں کے پیرے میں ہو، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں اور اسے سولی پہ لٹکایا جائے اور وہاں پر علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرے، یہ میثم کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ جو ساتھ میں سپاہی موجود تھے، کھڑے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آج وہ فضائل بیان ہو رہے ہیں جو کسی نے علی ابن ابی طالب کے فضائل نہیں سنے اور کسی نے بیان نہیں کیے، تو پیغام پہنچایا ابن زیاد کو کہ زبان کو کاٹو، اگر نہیں کاٹا تو تمہاری حکومت تمام ہو جائے گی، تم جس تخت پہ بیٹھے ہو وہ تخت نہیں رہے گا۔ لہذا مجبور ہوا زبان کو کاٹنے پہ۔ اللہ اکبر، یہ میثم تمار ہیں۔ کیا ہم میثم کی جگہ اپنے آپ کو قرار دیں؟ بن سکتے ہیں کہ جو مولا کے فرمان کو سچا ثابت کر دے اسے میثم تمار کہتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر بزم میں، توجہ ہے ضائع نہیں کیجیے گا، پوری گفتگو کا نتیجہ ہے، ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، سب کی قسمت میں اوجے رسن و دار نہیں ہے، سب کی قسمت میں اوجے رسن و دار نہیں ہے، ہر مدح سرا میثم تمار نہیں ہے۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، قرآن و اہل بیت کے دشمن پر لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہاں بیٹھ کے اس مکتب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان زمینہ فراہم کرے امام کے ظہور کا، کیسے خود کو آمادہ کر لے۔ آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنے لیے اور اپنے جیسے افراد کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ آپ سب بحمداللہ سرباز امام زمان ہیں، اور یہ ایک اچھا لقب ہے اور ہوشدار دینے کے لیے بہترین لفظ ہے کہ جب ہم نے فارسی پڑھنا شروع کی تو ہمیں سرباز امام زمان کے لقب سے ملقب کیا گیا اور پکارا گیا۔ 8-10 سال پاکستان میں پڑھتے رہے لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دلائی۔ لہٰذا انسان دیکھے کہ واقعتاً ان کے سربازوں میں سے ہیں، ان کے لشکر میں شامل ہونے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔
اور پھر وہ جو فارسی کا مشہور شعر ہے، آنان کے خاک، یعنی یہاں فرش ازا پہ بیٹھ کے انسان یہ مانگے، کیا مانگے؟ آنان کے خاک را بے نظر کیمیا کند، آنان کے خاک را بے نظر کیمیا کند، آیا شبد کے گوشہ چشمی بے ما کند. کیا کہ جن کی ایک نگاہ، گوشہ چشم نگاہ کو نہیں کہتے کہ ایک نگاہ بھر کے دیکھ لیا اور یہ ہے. گوشہ چشم کا مطلب ہے کہ ہلکی سی ایک نگاہ پڑ جائے. گوشہ ہلکی سی ایک نگاہ، جیسے میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ساتھ میں 3 افراد اور نظر آ رہے ہیں، 2 اس کے احاطے میں جتنی نگاہ میں وسعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گوشہ چشم. جن کی ایک نگاہ نہیں بلکہ گوشہ چشم خاک کو کیمیا بناتی ہے. کیمیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے سونا. سونا رات کو سونے والا نہیں ہے، جو قیمتی ہے اور ہماری استطاعت سے باہر ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، وہ سونا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھک تو نہیں رہے؟ سونا سمجھانا میرے لیے مشکل ہو گیا. یہ سونا کیا ہے؟ چونکہ مہنگا ہے لہذا پریشان ہے سب، دسترس سے باہر ہے. یہ سونا. اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے، سونا نہیں بنا سکتا کسی چیز کو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کیمیا جسے کہا جاتا ہے. وہ کیمیا کیا اثر رکھتی ہے؟ کیمیا ہی علم کیمیا کہلاتا ہے. اسی سے کیمسٹری ہے. یہ کیمسٹری کا یہ پورا جو علم ہے، یہ کس کی تلاش میں رہا؟ یہ علم کی تلاش میں نہیں تھے، یہ سونے کی تلاش میں تھے. یعنی کوئی ایسی چیز مل جائے جسے کیمیا کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم مثلاً کسی چیز کو سونے میں بدل سکیں، اسے کہا جاتا ہے کیمیا. پورا علم کیمسٹری اس کی تلاش میں تھا. ساری دنیا اسی کی تلاش میں ہے ہی نہیں ہے. جابر بن حیان نے، جو بابائے کیمسٹری ہیں، فادر آف کیمسٹری ہیں، علم کیمیا کو بیان کیا. اور کس سے؟ جب ایک کتاب لکھی. اب چونکہ بات درمیان میں آئی ہے میں کہہ دوں، چونکہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ فخر ہے کہ ہم ان شاگردوں میں پروردگار ہمیں قرار دے. جب انتصاب لکھا ہے اس کتاب کا کہ جس میں علم کیمیا کے تمام باتیں اور معلومات لکھی اور وہ علم لکھا، تو وہاں لکھا کہ اسے میں منتسب کرتا ہوں، اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ اپنے مولا و آقا صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو کرتا ہوں. صلی علی الکلام یجر الکلام، بات کہیں اور نہ نکل جائے. مختصر کر رہا ہوں. کیمیا کا کام کیا ہے؟ اگر خاک میں وہ کیمیا ملا دیا جائے تو وہ سونے میں بدل سکتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ کیسی ہے؟ سید الشہداء کی نگاہ کیسی ہے؟ سید الشہداء کی نگاہ ایسی ہے کہ وہ خاک کو کیمیا بنانے کا اثر رکھتی ہے، سونا بنانے کا اثر نہیں رکھتی. چھوٹا سمجھیں آپ کہ یہ سونا بنا سکتے ہیں، نہیں. ایسا اثر ہے ان کی نگاہ میں کہ خاک کو کیمیا بنا سکتی ہے. وہ کیمیا کسی چیز پہ لگ جائے تو وہ سونا بن سکتی ہے. خود کو سونا بنانے کی کوشش نہ کریں، کیمیا بنانے کی کوشش کریں کہ جہاں جس سے مس ہو جائے، جس پر اس کی نظر پڑ جائے، وہ بھی سونا بن جائے. ایسا جناب کمیل ابن زیاد کی ایک مثال میں پیش کروں. دعائے کمیل انہی سے منسوب ہے. بہت سے ایسے نام ہیں اور حقیر کا نام بھی اسی اعتبار سے ہے. جناب کمیل ابن زیاد کو ایک جگہ کا گورنر بنایا مولا متقیان نے. تھک تو نہیں گئے؟ یہ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. جب گورنر بنایا تو بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو گورنر حل کرتا ہے، لیکن بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو جس نے گورنر بنایا ہے وہ حل کرتا ہے. تو مسجد میں بیٹھتے تھے، لوگوں کی مشکلات حل کرتے تھے، لیکن کچھ ایسی مشکلات تھیں کہ جو مولا متقیان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا تھا، یعنی مشکل کشا کے علاوہ. لہذا خط لکھا اور مولا کو بلایا. اب جس طرح سے میں نے سنا ہے اسی اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ چونکہ جس علاقے میں تھے وہ ایران کا کوئی کسی علاقے کا گورنر بنایا تھا اور وہاں برفباری ہوتی تھی. مولا کو بلایا گیا. اب جب مولا تشریف لے کر آئے تو لوگ سواری کے اطراف میں چلنے لگے. مولا نے کہا یہ کام نہیں کرو، اس سے حاکم مغرور ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ حاکم مغرور ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ پیدا ہو، لیکن یہ مولا یہاں درس دے رہے ہیں. پھر مسجد میں آئے، لوگوں کے مسائل کو حل کیا. قصہ مختصر یہ کہ جب غروب آفتاب ہوا نماز کے بعد، مولا متقیان اس منزل کی طرف بڑھے کہ جہاں پر مولا متقیان کو قیام کرنا تھا، رات گزارنی تھی اور پھر روانہ ہونا تھا واپس کوفے کی طرف.
اب جب وہاں جانے لگے تو چونکہ برف پڑی تھی اس علاقے میں، لہٰذا مولا متقیان جب دروازے پر پہنچے تو دروازے پر پہنچنے کے بعد مولا پلٹے اور پلٹنے کے بعد کہا اے کمیل ابن زیاد، آئے دو ہیں مگر جو قدموں کے نشان ہیں وہ ایک کے ہیں۔ جب برف میں کوئی چلتا ہے، زیادہ برف پڑی ہو جب چلتا ہے تو کتنے نشانات بنتے ہیں؟ جتنے افراد چلیں گے اتنے نشان بنیں گے۔ آنے والے دو ہیں لیکن قدموں کے نشان ایک کے ہیں۔ یہاں کمیل ابن زیاد نے کہا مولا جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا ہے وہاں وہاں میں نے قدم رکھا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ یا کمیل انت شیعتی حقا، تم نے شیعہ ہونے کا حق ادا کر دیا، تم حقیقی شیعہ ہو اے کمیل ابن زیاد۔ یہ جملہ کب ہے؟ جب انسان ان کے نقش پا کو تلاش کرتا ہے۔ شیطان اس راستے میں بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم پر بہکانے کے لیے، اور ہر وقت بہکاتا ہے اور مشکلات سامنے آتی ہیں زندگی۔ پروردگار بھی آزمائش لیتا ہے، ایسے ہی کچھ عطا نہیں کرتا۔ ان مشکلات کا اگر انسان ڈٹ کر مقابلہ کر لے تو ان 313 میں سے ہو سکتا ہے جو اصل ہدف ہے، جو سرباز امام زمان کا لقب ملتا ہے انسان کو۔ کوشش کریں کہ اس ہدف سے نزدیک ہو۔ سید الشہداء کی جو نگاہ کیمیا بنانے کا اثر رکھتی ہے خاک کو، اس فرش ازا پر بیٹھ کے انسان اس نگاہ کو مانگے کہ ہم پر نگاہ پڑے تو کوئی ممکن ہے ہم میں حر بن جائے، ہم میں کوئی مسلم ابن عقیل کا پیروکار ہو جائے، ان کی روش پر انہی کا شیعہ ہو جائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا ہو جائے۔ آج 2 محرم الحرام ہیں، اور 2 محرم کو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لے کر آئے ہیں۔ سید الشہداء نے کتنی سواریاں تبدیل کی ہیں۔ میں بہت ٹھہر ٹھہر کے مصائب پڑھوں گا۔ امام 28 رجب کو روانہ ہوئے مدینے سے اور مکے تشریف لے کر آئے، ڈائریکٹ نہیں گئے کربلا کی طرف۔ اور پھر جب مکے سے روانہ ہونے لگے اور اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو اس موقع پر بہت سے افراد مشورہ دینے والے تھے۔ کوئی امام کو بھی مشورہ دے سکتا ہے، لیکن بعض افراد تھے جنہوں نے مشورہ دیا ہے، تاریخ نے نقل کیا ہے۔ ابن عباس ان میں سے تھے جنہوں نے مشورہ دیا امام کو۔ یا ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ مشورہ نہیں دیا، دل کی ایک خواہش تھی کہ امام نہ جائیں، کیونکہ وہ روایات سن رکھی تھی کہ امام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تو ممکن ہے کہ آپ کہیں نہیں، مشورہ نہیں تھا، خواہش تھی۔ لیکن اس خواہش کا اظہار ابن عباس نے کیا ہے، لیکن ابو الفضل عباس نے نہیں کیا، کیونکہ جو مولا کی مرضی ہے وہی عباس کی مرضی ہے۔ لیکن ابن عباس نے مشورہ دیا، مولا ممکن ہے کہ جو آپ نے ارادہ کر لیا ہے کوفے کی طرف جانے کا، اس سے منصرف ہو جائیں، نہ جائیں۔ کہا کل سوچ کے بتاؤں گا، جواب دوں گا، کل اس کا جواب دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد خواب دیکھا، اور خواب میں اپنے نانا رسول اللہ کو دیکھا جو کہہ رہے ہیں اے بیٹا حسین، کربلا کی طرف روانہ ہونا ہے، اللہ تمہیں کربلا میں شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں صبح کے وقت جب ابن عباس آئے، دیکھا کہ سب آمادہ ہیں اور روانہ ہونے والا ہے یہ کاروان، تو ابن عباس نے کہا مولا میں سمجھ گیا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے طے کر لیا کہ آپ روانہ ہونے والے ہیں، مگر مولا ممکن ہے کہ جا رہے ہیں تو جائیں مگر ان بیویوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں، ان بیویوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ یہاں مولا نے جواب نہیں دیا، بلکہ ایک محمل کا پردہ اٹھا اور ایک بی بی کی آواز آئی، اے ابن عباس، کیا بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کتنی محبت ہے ثانیہ زہرا کو۔ جب 2 محرم کو پہنچی ہیں تو عجیب انداز ہے، امام نے 6 یا 7 تاریخ نقل کرتی ہے اپنے گھوڑے تبدیل کیے، مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، ذوالجناح بھی آگے نہیں بڑھا اور باقی سواریاں بھی آگے نہیں بڑھی۔ مولا نے اس موقع پر اپنے بھائی عباس سے کہا، اے بھائی عباس، اگر ممکن ہے جو قریے والے ہیں، بستی والے ہیں، انہیں بلاؤ، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ تھک کے گریہ نہیں کیجئے، حق ادا ہونا چاہیے۔ جب یہ بنی اسد کا قبیلہ آیا، اس کے افراد آئے، مولا نے سوال کرنا شروع کیا، اے بنی اسد کے لوگوں، بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ یہاں سے ذوالجناح آگے نہیں بڑھا ہے، میری سواریاں آگے نہیں بڑھ رہی، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے نام بیان کرنا شروع کیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، یقال لہا ماریہ، اے فرزند رسول، اس سرزمین کا نام ماریہ ہے۔
مولا نے سوال کیا کہ کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ تو کہا، ایک شخص نے کہا یقال لہا غازریہ، اسے غازریہ کہتے ہیں۔ مولا نے پھر سوال کیا تو اس موقع پر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یقال لہا شط فرات، اس سرزمین کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے نام لیا، لیکن میرے مولا کی نگاہ نہ جانے کس نام پر ہے۔ ایسے میں ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اپنی کمر کو تھام کے اور کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا، اجرکم علی اللہ، تھک کے گریہ نہیں کیجیے گا، حق ادا ہونا چاہیے، نہیں معلوم اگلا برس ان ایام کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے نہیں نصیب ہوتا۔ دعا مانگے انسان کے اگلا محرم، یہ محرم اس کا حق ادا ہونا، اور آنے والے محرم ہمیں پروردگار نصیب فرمائے۔ 40 پہ جتنے احباب جانا چاہتے ہیں سید الشہداء کی زیارت کرنے کے لیے، پروردگار سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہاں مولا نے اپنا مرثیہ، اپنے اہل بیت کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور فرمایا یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں ہمیں سواریوں سے اتار دیا جائے گا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے بچوں کو ہماری نگاہ کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، میں اپنے الفاظ میں مولا جو مرثیہ پڑھ رہے ہیں اگر بیان کروں تو اس طرح کہ مولا کہہ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں علی اکبر کے کلیجے میں نیزے کی علی ٹوٹے گی اور میں یا علی کہتے ہوئے اپنے علی کی طرف بڑھوں گا۔ اجرکم علی اللہ، گویا مولا یہ کہہ رہے ہیں یہ وہی سرزمین ہے جہاں قاسم کے بدن کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے جب پامال کیا جائے گا، جب بدن میں روح ابھی موجود ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، گویا مولا یہ اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرے بھائی عباس کے شانے کاٹ دیے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، مولا گویا یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں یہ وہی سرزمین ہے جہاں جب میں 6 مہینے کے اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کروں گا، حرملہ کا تیر سے شعبہ گردن میں پیوست ہوگا، میرا بچہ میرے ہاتھوں پر منقلب ہو جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، مولا نے اس مرثیے کو پڑھا، ان تمام مسائل کو بیان کیا اور اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے اس سرزمین کو خرید لیا۔ کتنے درہم میں؟ 60,000 درہم میں مولا نے زمین کو خریدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے، ہم غصبی کسی اور کی زمین میں دفن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مولا اس کے ذریعے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، دشمن نے ہم پر حملہ کیا ہے، ہم اپنی جگہ پہ موجود تھے، یہ ہمارا اپنا مکان تھا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم راستے میں ہیں۔ 60,000 درہم کی خریدی اور پھر اس کے بعد تحفے میں واپس کر دی اور کچھ وصیتیں کی، مولا نے ہبہ کر دی اس سرزمین کو۔ ہبہ کرنے کے بعد مولا نے فرمایا کہ دیکھو میری کچھ وصیتیں ہیں، ان پر عمل کرنا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا کیا وصیت ہے؟ کہا ایک وصیت یہ ہے جب بھی میرا زائر کوئی میری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آئے، میری قبر کا نشان اسے بتا دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے جب میرا زائر یہاں آئے تو قبر کا نشان بنانے کے بعد 3 دن اسے اپنا مہمان بنانا۔ میں کہوں گا مولا 3 دن مہمان بنانے کی شرط کیوں ہے؟ عجب نہیں میرے مولا کا جواب ہو، ارے کیا تمہیں معلوم نہیں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مجھے ذبح کیا گیا، اس لیے میرا زائر بھی 3 دن مہمان ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ تیسری وصیت مولا نے کیا فرمائی؟ مولا نے کہا تیسری وصیت یہ ہے اے بنی اسد کے مردوں، دشمن اپنے لاشوں کو دفنا کر چلا جائے گا، تم آنے کے بعد ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ بنی اسد کے مردوں نے جب اس بات کو سنا تو روتے ہوئے پلٹے۔ مولا نے کہا اپنی مستورات کو بھیجو، اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی عورتیں آئیں، مولا نے کہا اے بنی اسد کی عورتوں، ہمارے ساتھ بھی تمہاری جیسی مستورات ہیں، میرے ساتھ میری بہن زینب ہے، میرے ساتھ میری بہن ام کلثوم ہے، میرے ساتھ سکینہ موجود ہے، دیکھو اگر تمہارے مرد دفنانے کے لیے نہ آئے، ارے تم پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ بنی اسد کی عورتیں روتے ہوئے پلٹی۔ مولا نے حکم دیا اپنے بچوں کو بھیجو۔ اب جب ننھے بچے آئے، میرے مولا نے کہا اے بنی اسد کے بچوں، میرے ساتھ بھی میرے بچے ہیں، میرے ساتھ ننھا علی اصغر ہے، میرے ساتھ سکینہ ہے، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ دفنانے کے لیے نہ آئے
ارے تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک مشت خاک ہمارے بدن پر ڈال دینا، میں کہوں گا اے مولا و آقا آپ کو دفن ہونے کی کتنی آرزو ہے، مگر میرا سلام اس غریب پر جس کا بدن کربلا کی زمین پر 3 دن میں گور و کفن پڑا رہا، نہ کسی نے کفن پہنایا نہ کوئی دفنانے آیا، ارے تپتی ہوئی ریت پر سورج کی تپش میں میرے مولا کا بدن پڑا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد حاضرین کی، بالخصوص اس مدرسے کے منتظمین اور اس مدرسے کی رونقوں میں اضافہ فرما، اس کے تمام اہتمام کرنے والے جتنے ہمارے برادران ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ حجت آخر مولا امام زمان کے قلب مطہر کو اس ذکر کے طفیل ہم سب سے راضی فرما، ایک گوشہ نگاہ امام زمان ہم سب کی جانب اس ذکر کے طفیل مبذول فرما۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عنایات، لطف و کرم، نگاہ کرم ہم سب کی جانب مبذول فرما۔ پروردگار حجت آخر امام زمانہ کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں قرار فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، میرے ساتھ اس دعا کے لیے آمین کہیے گا۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین واکتبنا مع زوار الحسین واحشرنا یوم القیامت تحت لواء الحسین وجعلنا من الباکین فی مجلس عزاء الحسین وجعلنا من انصار الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین وادخلنا الجنة مع انصار الحسین۔